أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. مثل الذین مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کمثل حبۃ مثال اس دانے کی طرح ہے انبتت جس نے اگائے 7 سنابل 7 خوشے فی کل سنبلۃ ہر خوشے میں 100 حبہ 100 دانے واللہ اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھاتا ہے دگنا کرتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے
واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع کشادگی کرنے والا، علیم بہت جاننے والا ہے۔ الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے اموال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون نہیں پیچھے جتاتے ما اس چیز پر جو انہوں نے خرچ کیے ہے، انفقوا خرچ کیا، منن احسان، ولا اذا اور نہ اذیت، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ ہوں گے غمگین۔ قول معروف اچھی بات، ومغفرت اور درگزر، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها اذی جس کے پیچھے اذیت ہو، واللہ اور اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، حلیم بہت بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہیں، لا تبطلوا مت باطل کرو، صدقاتکم اپنے صدقے، بالمن احسان کے ساتھ، والاذی اور اذیت کے ساتھ، کالذی اس شخص کی طرح، ينفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، رئاء الناس لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن اور نہیں ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور نہ آخرت کے دن پر، فمثلہ بس مثال اس شخص کی، کمثل صفوان مثال ہے چٹان کی طرح، علیہ تراب جس پر مٹی ہو، فاصابہ پھر پہنچے اس کو، وابل موسلادھار بارش، فترکہ پھر چھوڑ دے اس کو، صلا صاف، لا یقدرون نہیں یہ قدرت رکھتے، علی شیء کسی بھی چیز پر، مما اس میں سے، کسبوا جو انہوں نے کمائی، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین نہیں ہدایت دیتا قوم کافر قوم کو۔ ومثل الذین اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے اموال، ابتغاء مرضات اللہ ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، مرضات اللہ اللہ کی رضامندی، وتثبیتا من انفسہم اور پختہ گی اپنے جانوں کے لیے، کمثل جنت مثال اس باغ کی طرح ہے، بربوت جو اونچائی پر ہو، اصابہا وابل پھر پہنچے اس کو موسلادھار بارش، فآتت اکلا پھر دے وہ اپنا پھل، ضعفین دگنا، فإن لم یصبھا اگر نہ پہنچے اسے، وابل موسلادھار بارش، فقل تو ہلکی پھلکی بارش ہی کافی ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، بصیر اس کو دیکھنے والا ہے۔ آیا ود کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی شخص، ان تکون یہ کہ ہو جائے، لہو اس کے لیے، جنت کوئی باغ، من نخیل کھجوروں کا، واعناب اور انگوروں کا، تجری جاری ہوں، من تحتها اس باغ کے نیچے، الانہار نہریں، لہو اس شخص کے لیے، فی ہے اس باغ میں، من کل ثمر ہر طرح کا پھل ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ اور پہنچے اس سے بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کی اولاد ہو، ضعفاء کمزور، فَأَصَابَهَا پھر پہنچے اس آگ کو، اعصار ایک بگولا، فیہ نار جس میں آگ ہو، فاحترقت پھر وہ جل جائے باغ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم لوگ، تتفکرون فکر کر سکو، غور کر سکو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کچھ شرائط کا ذکر ہے، اس رکوع میں بھی ہے اور اگلے رکوع میں بھی ہے، کہ کون سی شرائط کے ساتھ اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو قبول ہے،
اور کون سی ایسی باتیں ہیں، ایسی شرطیں ہیں کہ اگر وہ پائی جائے تو پھر وہ صدقہ اللہ کے راستے میں قبول نہیں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی کوئی خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کو اس نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، زیادہ نہیں۔ یہ تو عام ایک نیکی ہے، لیکن کوئی اللہ کے راستے میں نیکی کرتا ہے تو اس کی بدلے میں 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ اس آیت سے ثابت ہے، پہلی آیت سے۔ اور پھر اللہ کے راستے کے مختلف مدات ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے راستے سے سب سے پہلے نمبر پر علم دین حاصل کرنا، کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں ہے، سب سے بہترین راستہ ہے۔ اب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے میں کم سے کم اس کو 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ کوئی مثلاً طالب علم نکلا ہوا علم حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کے پڑھتا ہے، ایک حرف پر 700 نیکیاں، ایک نماز پڑھتا ہے 700 نمازوں کا ثواب، 1 روپے خرچ کرتا ہے اپنے اوپر 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب، ایک قدم اٹھاتا ہے 700 قدم جو ہے نا وہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح دوسرے نمبر پر تبلیغ میں جانا ہے، اللہ کی تبلیغ میں کوئی تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک قدم اٹھاتا ہے 700 قدموں کا ثواب، 1 روپے خرچ کرتا ہے 700 روپے کا ثواب، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے 700 دفعہ لا الہ پڑھنے کا ثواب، ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے 700 اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب، اس طرح نیکی پر۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جہاد ہے، کوئی جہاد کے لیے جاتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے 1 روپے، 700 ہی کم سے کم، زیادہ بھی ہوتا ہے، جتنا اخلاص ہو اتنا زیادہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قدم اٹھاتا ہے، اسی طرح جو بھی نیک عمل کرتا ہے، اس کے علاوہ اور مختلف مدات ہیں۔ تو یہ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جو ایک دانہ کسی نے کاشت کیا تو وہ اگائے 7 خوشے، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، ایک دانہ ہے اس سے مختلف خوشے نکلیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہو، بلکہ 100 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک دانہ تھا، اس سے 100 خوشے نکلے، ہر خوشے میں 100 دانے، 700 ہوگا۔ تو فرمایا ایک نیکی کوئی کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو 700 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ دگنا کرتا ہے، بڑھا چڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یہ تو 700 کم سے کم ہے، اگر اخلاص زیادہ ہو تو آگے بڑھتا ہے، ہو سکتا ہے 7 لاکھ تک پہنچ جائے۔ یہ تو اخلاص پر دار و مدار ہے نا، اخلاص کے ساتھ کتنے اخلاص کے ساتھ انسان کرتا ہے تو آگے اور بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت کشادگی والا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اخلاص کے ساتھ نیکی کرے اور بڑھا دے، کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں 2 رکعت نفل پڑھ لے تو 2 رکعت نفلوں پر 700 نفل پڑھنے کا ثواب ملے، معمولی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ اور بھی فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے اللہ کے راستے میں اس شخص کا عمل، یا بنیادی شرط یہ ہے کہ اس شخص کا عمل قبول ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہو، جو مومن ہو۔ مومن ہوگا تو اس کا ایمان ہوگا تو اس کا عمل قبول ہوگا، اس کی نیکی قبول ہوگی۔ ایمان نہیں ہوگا، نیکی کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی بھی نیک عمل ہے وہ معتبر نہیں۔ ہاں ادھر اس کو مل جائے گا، کوئی صلہ مل جائے گا، کسی کافر نے کوئی نیک کام کیا، کوئی اسپتال بنایا، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے نا وہ
اور رفائی کا کام کیا، کسی پر کوئی خرچ کیا، کسی کے ساتھ احسان کیا، دنیا میں اس کا صلہ ملے گا، آخرت میں نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس عمل میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اخلاص ہو۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے دکھلاوے کے لیے، ریا کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے، لمبی نماز پڑھ رہا ہے، اسے کہ والد صاحب دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ مانگ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے لیے پڑھنا نہ ہوا تو والد صاحب کے لیے پڑھ رہے ہیں، استاد دیکھ رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، ویسے جو ہے 10 روپے نہیں خرچ کرتے لیکن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں 500 کا نوٹ نکال دی، تو اللہ کے لیے تو نہ ہوا، تو لوگوں کے لیے ہوا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں اتباع سنت ہو، سنت کی پیروی کرتے ہوئے خرچ کیا جائے۔ اگر سنت کی پیروی نہیں ہے تو اس کا بھی اتباع نہیں، وہ بھی برباد ہے۔ چوتھی شرط آگے آئے گی کہ وہ مال جو ہے نا حلال ہو اور طیب ہو، آگے اس پہ بات کریں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا۔ یہ 3 شرائط تو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ عمل قبول ہی نہیں ہے۔ عمل قبول ہونے کے لیے 3 شرائط۔ اب اس عمل کو ایک دفعہ قبول ہو گیا، اس کو باقی بھی رکھنا ہے۔ عمل تو قبول ہو گیا لیکن اب یہ ہے کہ اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان شرائط کا ذکر کرنے کہ اس کو باقی رکھنا کیسے ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر نہیں اس کے پیچھے احسان جتاتے اور نہ اذیت دیتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے ہاں اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا۔ یعنی صدقہ کیا کسی کے ساتھ، آپ نے احسان کیا کسی پر خرچ کیا، تو صدقے کو باقی رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ احسان ہی جتانا۔ صدقہ تو کیا ٹھیک ہے لیکن بعد میں احسان جتانے لگا، 1 سال بعد، 6 ماہ بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد بھی اگر احسان جتایا تو ادھر سے کوئی بات ہوگی، ہم نے کہا تو تم پر میں نے اتنا خرچ نہیں کیا تھا، تجھے میں نے فلاں چیز نہیں بنا کے دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ نے خرچ کیا تھا 1,50,00,000 1 کروڑ، یہ بات کر کے آپ نے سب کچھ ختم کر دیا، ایک بات کے ساتھ ریموو کر دیا اس کو، جو بھی خرچ کیا تھا ختم۔ تو باقی رکھنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ احسان نہیں جتانا، بس نیکی کر کے اس کو بھول جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، وہ ویسے نہیں کہا، محاورہ ہے لیکن صحیح محاورہ۔ آج کل کا تو محاورہ کیا ہے کہ نیکی کر فیس بک تے پا، ٹھیک، ہر نیکی ہے فیس بک میں ڈال، عمرے کے لیے جا رہے جی تصویر کش، اور کسی کی کوئی دے رہے تصویر، ٹھیک، تو وہ شاید اس محاورے سے سمجھیں کہ وہ بھی دریا ہے تو یہ فیس بک بھی دریا ہے، ادھر ڈال دوسرے دریا میں ڈالنے کے بجائے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی احسان دکھلاوا ختم۔ دوسری شرط یہ ہے اس نیکی کو باقی رکھنے کے لیے، اس کے بعد ایذا نہ ہو، تکلیف نہ ہو جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے، چاہے آپ نے گھر بنا کے دیا 2 کروڑ کا 3 کروڑ کا، بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اس پہ احسان کریں، لیکن بعد میں 1 سال بعد، 10 سال بعد، 20 50 سال بعد، 40 سال بعد کوئی بات اس کی طرف آئے گی تو کہتے تم میرے سامنے بہت باتیں کرتے ہو، میرے ٹکڑوں پہ پلنے والے، میرا کھانا کھانے والے، میرا پیسہ کھائے تو میرے سامنے بولتا ہے، وہ سب کچھ کروڑوں روپے خرچ کیا تھا لیکن اس بول نے سب کچھ ختم کر دیا۔ تو اس لیے دوسری شرط اس صدقے کو باقی رکھنے کے لیے یہ ہے کہ اس کے بعد احسان ایذا نہیں دینی، تکلیف نہیں دینی، ٹھیک ہے، وگرنہ جو کچھ کیا تھا تو وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا
اور نہ وہ غمگین ہوں گے ایسے اگر ایسا کوئی نہیں کرتا تو۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھی بات یا درگزر کرنا یہ صدقے سے بہتر ہے ایسے صدقے سے جس کے پاس اذیت ہو۔ یعنی اگر آپ کسی پر صدقہ کر کے اس کے بعد اس کو اذیت دیں، میرے ٹکڑوں پہ پڑنے والے تو یہ وہ تو اس سے بہتر یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھی بات کر دو۔ آپ کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ یہ میرے پاس نہیں ہے کچھ، ٹھیک ہے، میں آپ کے تعاون نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اللہ بھلا کرے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کے لیے وسائل پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرمائے، اس طرح اچھی بات کر دو تو یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت ہو، تم اس کو ایذا دو، تکلیف پہنچاؤ، اس کو تنگ کرو۔ کچھ دیا، دینے کے بعد شروع ہو گئے تو ہٹا کٹا ہے، تو صحت مند ہے، تو مانگتا ہے، تو یہ شرم نہیں آتی، تو کماتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھو جو خرچ کیا تھا نا اس کے بعد ایذا دی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سمجھانا چاہیے، کچھ ترغیب دینا چاہیے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے مانگنا، کمایا تو پھر دینے سے پہلے اس کو اچھی طرح بٹھا کے سمجھا دے کہ بھائی دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آپ ان کو ہلاتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے ذریعے سے کماتے کیوں نہیں ہیں؟ حرکت کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ خود کمانا چاہیے، دوسروں پر خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور دوسروں سے لینا چاہیے۔ تو اچھی طرح بٹھا کے اس کو سمجھا دے، ترغیب دلا دے، اس کے بعد جو آپ سے ہو سکتا ہے اگر دے سکتے ہیں تو دے دے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔ تو فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بہت بردبار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والوں تم اپنی صدقوں کو احسان اور تکلیف ایذا کے ساتھ باطل مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ، کہ جو اس طرح کرتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اس شخص کی طرح مت کرو جو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ پر آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک چٹان ہے، بڑی چٹان، ٹھیک ہے، اس پر بہت ساری مٹی ہے، اور مٹی اس پر ہے تو اگر اس میں آپ کچھ اگانا چاہیں تو آپ اگا سکتے ہیں، مٹی میں جو ہے نا وہ چیزیں اگتی ہیں، فصل اگا سکتے ہیں۔ اب کسی نے ایسا کیا، اس پر جو ہے نا مٹی میں کچھ اگایا، تو اس کے بعد بارش آئی، وابل موسلادھار، بہت زیادہ بارش ہے، اس چٹان کے اوپر جو مٹی تھی، آپ نے جو اس میں کچھ اگایا تھا، بارش آئی وہ ساری مٹی کو بہا کے لے گئی، اب صاف چٹان رہ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ اس پر تو کچھ اگا نہیں سکتے، تو فرماتے اللہ تعالیٰ کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح چٹان پر مٹی تھی، اس پہ کچھ اگایا تھا، کچھ امید پیدا ہوئی تھی، لیکن بارش آئی تو سب کچھ بہا کے لے گئی۔ اسی طرح اگر کسی نے کچھ خرچ کیا اللہ کے راستے میں لیکن دکھلاوے کے لیے، یا اس کے بعد ایذا دی، احسان جتایا، تو جیسے وہاں پر چٹان کو مٹی میں کچھ اگایا تھا، امید پیدا ہوئی تھی، اس طرح اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر کے امید پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد احسان جتایا، ایذا دی، تو ختم۔
گویا کہ یہ احسان جتانا، یہ ایزا دینا یا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ بارش کی طرح ہے کہ وہ بارش آئی تو جو کچھ اگایا تھا، جو کچھ کاشت کیا تھا اور اس کے بعد کچھ اگا تھا، تو وہ بارش نے سب کچھ کیا کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ یہ بارش تو اس لیے دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا یا جتانے کے لیے کرنا یا اس کے بعد تکلیف دینا، تو اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملتا، الٹا گناہ ہوگا اس احسان کا، اس دکھلاوے کا، اس ایذا کا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اور ایک مثال دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ، اور فرماتے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان کی مثال جو ہے نا اس باغ کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اور اونچی جگہ پر ہے اور پھر موسلادھار بارش ہوئی اس پر، تو اس نے جو اپنا پھل تھا دگنا پھل دے دیا، دگنا پھل دیا۔ یا اگر اسے موسلادھار بارش نہ بھی پہنچے نا، ہلکی پھلکی بارش اس کی پہنچ جائے، پھر بھی وہ پھل دیتا ہے۔ تو اب اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، نیت اس کی صاف ہے، نیت کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اس طرح خرچہ صدقہ دینا چاہیے کہ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، یا چھپکے سے نکال کے کسی کو دے دیا، بلکہ یوں دینا چاہیے کہ انسان کو خود بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے کتنا دیا، یعنی بس نکال دیا اور دے دیا، خود بھی پتہ نہ چلے میں نے کتنا خرچ کیا۔ یہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے حساب تھوڑا لگانا ہے، حساب تو ہو رہا ہے، کیلکولیشن تو ہو رہی ہے، جمع ہو رہا ہے، تو آپ خود حساب نہ کرو، آپ کو حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے حساب کر کے، حساب تو ہو رہا ہے، تو اس طرح خرچ کرو کہ آپ کو پتہ نہ چلے۔ تو اس طرح کوئی خرچ کرتا ہے اللہ کے رضا کے لیے، تو فرمایا اس کی مثال اس باغ کی طرح ہے، اگر تجھ پر موسلادھار بارش ہو جائے تو دگنا پھل دے دے۔ تو اسی طرح اس کا خرچ اگر جو ہے نا زیادہ خرچ کرتا ہے، نیت بہت زیادہ صاف ہے، تو ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنی نیت صاف ہوگی، اتنے ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ فعلا میں سبب اگر نیت میں اتنے اخلاص نہیں ہے تو پھر بھی اس سے ثواب ملتا ہے، اگرچہ اتنا نہیں لیکن ثواب پھر بھی ملتا ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ جتنا انسان کا اخلاص ہوگا، جتنی اللہ کی رضا مطلوب ہوگی، اتنے ہی اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ بلکہ بعض بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ تم جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو نا، اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ کوئی شخص اپنے گناہ کو لوگوں پر واضح نہیں کرتا، کسی کو یہ نہیں کہتا میں جھوٹ بولتا ہوں، میں دھوکہ کرتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، میں چغلی کھاتا ہوں، کسی کو کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا، چھپاتا ہے لوگوں سے۔ تو اس طرح اپنے نیکیوں کو چھپاؤ، کوئی نیک کام کیا، کسی کو کچھ دیا، کوئی جو ہے نا اللہ کے سامنے کبھی روئے، کبھی نماز پڑھی، کبھی کچھ اور نیک کام کیا، تو اس کو چھپاؤ، لوگوں پر واضح نہ کرو جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہے ہیں اس شخص کی جو کوئی نیک عمل کرتا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، اس کی مثال دے رہے ہیں۔ مثال دیتے اللہ تعالیٰ کہ ایک شخص ہو، اس کا ایک باغ ہو،
اس باغ میں ہر طرح کا پھل موجود اور یہ شخص خود بڑھاپے میں ہے، اس کا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے، صرف بس وہی باغ ہے، اور اس کی اولاد کمزور ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ کما نہیں سکتے، یہ کما رہا ہے خود، اور ذریعہ کمانے کا بھی صرف وہ باغ ہے۔ اب اس باغ نے پھل دیا، ہر قسم کے پھل موجود ہیں۔ اچانک اس میں ایک بگولا آیا، اور ایسا بگولا جس میں آگ، ایک تو ہوتا ہے وہ ہوا کا چکر ہوتا ہے، لیکن سر آگ بھی ہو، اس باغ پر آ جائے، وہ سارا باغ جل جائے۔ یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، بڑھاپے کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، اولاد کمزور ہے، کما نہیں سکتی، بس پھل کا انتظار ہے کہ یہ کاٹوں گا تو اس کے ذریعے سے میرا معاش چلے گا۔ تو یہی مثال ہے اس شخص کی جو لوگوں کے لیے خرچ کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے کوئی خرچ صدقہ کرتا ہے۔ اب اس نے صدقہ کر دیا، جیسے اس کا پھل آیا، امید میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے خرچ کر کے بھی پھل ہے، امید میں بیٹھا ہوا ہے کہ آخرت میں مجھے اس کا ثواب ملے گا، آخرت میں مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ جیسے وہ سر بگولا آیا، اس نے سب کچھ کیا کر دیا، ضائع کر دیا، سارا باغ جل گیا۔ اسی طرح اس کی جو خراب نیت ہے اندر، جو خراب نیت ہے لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، وہ نیت بھی بگولا ہے، اس میں آگ ہے، وہ نیت بھی اس کے صدقے کو اسی طرح ہی جلا دے گی جس طرح اس نے باغ کو جلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور مثال دی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں۔ دیکھیے گا، صدقہ وہ ہوتا ہے، وہ معتبر ہے جو آپ انسان کی استطاعت کے مطابق ہو۔ ایک شخص ہے وہ 1 لاکھ دے سکتا ہے، ایک شخص ہے وہ 10 روپے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، پرسنٹیج کے اعتبار سے۔ یہ 10 روپے، اس کی استطاعت 10 روپے ہے، اپنے جتنا سرمایہ اس کے 10% دے رہا ہے، وہ 1 لاکھ دے رہا ہے، اس کا استطاعت اتنا ہے، تو یہ اگر اخلاص کے ساتھ دے گا، یہ 10 روپے 1 لاکھ کے برابر ہوگا۔ اگر اس میں اخلاص ہو تو اس سے زیادہ، اور 1 لاکھ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ اور صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزانہ انسان پر ایک فرشتہ مسلط، وہ ایک دعا مانگتا ہے روز صبح کہ اے اللہ، جو شخص خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کا اس کا بدلہ دے، اس کا بدلہ دے، اور جو روکتا ہے اپنے مال کو، خرچ نہیں کرتا، تو اس کا مال ضائع کر دے۔ تو روزانہ کوشش کرنی چاہیے، صبح کے گھر سے انسان نکل رہا ہو، گھر سے حسب استطاعت 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے کسی کو پکڑا دے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ فرشتے کی دعا اس کو لگ جائے گی، فرشتے کی دعا لگ جائے گی۔ اب فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو اور دے دے، اور دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اور دے دیں، دن اچھا گزرے گا۔ دیتے ضرور ہیں، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ آپ کو نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو خرچ بھی کرنا چاہیے، اور لیکن ساتھ ساتھ اس کو چھپانا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے رضا کے لیے ہو، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ذکر ہوگا جی۔ ذکر کر رہا ہوں، میں نے بھی لے سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا يا الله يا الله يا الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا موجود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مسجود إلا الله لا محبوب إلا الله لا معبود إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ
چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منا شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقبر. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما. اپنے کلام کے علوم کو ہمارے
یہ کھول دیجئے، اس کے الفاظ کے معانی کو ہمارے اوپر کھول دیجئے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام مجاہدین کے مدد و نصرت فرما، خصوصاً فلسطین میں ہمارے کمزور بھائی و بہنوں کی مدد و نصرت فرما۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ان کی قوت کو جمع فرما، ان کے حوصلے کو بلند کیجئے۔ یا اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ ان کے ہر حملے میں برکت نصیب فرما، یا اللہ ذو الجلال ان کو فتح، کامیابی، غلبہ نصیب فرما، ان کے مد مقابل یہودیوں کو یا اللہ ذو الجلال والاکرام خائب و خاسر فرما، ان کے اموال کو، ان کے اسلحے کو نیست و نابود فرما، ان کے اسلحے کو ان کے خلاف استعمال فرما، ان کے ہر حملے کو ناکام فرما، ان کے آپس میں اختلاف، افتراق، انتشار پیدا فرما، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نے کیسے Friends, son.